نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 2 ہم نے سٹارٹ کر دی تھی اور آیت نمبر 2 پر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. جو کل کی کلاس تھی وہ ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے میں شیئر کر دوں گی، تو جن لوگوں نے نہیں لی تھی وہ انشاءاللہ وہاں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 2. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو نہ تم حلال کرو اللہ کی نشانیوں کو. تو کسی بھی قوم کا شعار کیا ہوتا ہے، اس سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ کے شعار کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز نا جو کسی بھی نظام کی نمائندگی کرتی ہو وہ بیسیکلی اس کا شعار کہلاتی ہے. شعار کا مطلب علامت، نشانی، سائن، سمبل، جیسے فلیگز اور آرمی کا یونیفارم، اس طرح کی ایگزامپلس. میپ، یہ دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے آل آف دس بلانگس ٹو پاکستان. اس کی سٹیمپس ہو گئی، اس کے کوائنز ہو گئے، ہمارا منی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح شعائر اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کے شعائر کیا ہے، ہر وہ چیز جو کہ اسلام کی پہچان ہے. تو جیسے نماز با جماعت پڑھنا ہے تو اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ جی یہ اسلام کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ مسلمان ہیں بیسکلی سارے کے سارے. طواف کرتے ہوئے کوئی ٹی وی پہ دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ دس از ریچول آف اسلام. اسی طرح عمرہ ہے، حج ہے، پھر کچھ چیزیں دیکھ کر جیسے صفا ہے، مروہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس طرح قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں کہ ان سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ اسلام کا نظام کا بیسکلی اسلام کے نظام کی پہچان ہے، اس کے سمبلز ہیں، اس کے سائنز ہیں. اب ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کی بے حرمتی نہیں کرنی. بے حرمتی نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو عزت دی جائے گی. ٹھیک ہے، ان کا احترام کیا جائے گا. اب اس طرح کی چیزوں کا احترام کرنا، اس کا کیا مطلب ہے، جیسے حج کا احترام، حج وغیرہ تو چلے ریچولز ہو گئے نا، اس کے علاوہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہو گئی، قرآن مجید کا احترام. اس کے علاوہ پھر صفا اور مروہ تو پہاڑیاں ہیں، ان کا احترام. تو یہ ان سب کا احترام کیسے کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا مذاق نہ اڑایا جائے. ٹھیک ہے، ان سب کو آج کل جو ہم جوکس بنا کے بھیج دیتے ہیں، جیسے قربانی ہونی ہوتی ہے تو قربانی کیا ہے، قربانی بھی اب شعائر اللہ میں آ جائے گی. صحیح، تو اس کی ہم میمز آج کل چل رہی ہوتی ہیں قربانی کے اوپر، اور جوکس چل رہے ہوتے ہیں قربانی کے جانوروں کے اوپر اور قربانی کے ریچولز کے اوپر. ابھی سب کو ریسیو ہونے لگ جائیں گے کیونکہ بڑی عید آ رہی ہے. تو اس طرح ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی پہچان ہے، ان سب کی کا مذاق اڑانا، ان پر میمز بنانا، ان پر جوکس کرنا، یہ سب بے حرمتی میں شامل ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے نعوذ باللہ برا بھلا کہنا یا ان کے اگینسٹ بات کرنا. بہت سارے لوگ جیسے عمل نہیں کرنا چاہتے، فار ایگزامپل قربانی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ لوگ اس کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں کہ جی قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس سے اچھا ہے کہ جی آپ پیسوں کا کولر خرید کے دے دیں. یہ بات چلی تھی نا، اب اس کے بعد تو ٹھپ ہوگی تھی یہ بات، لیکن جس زمانے میں یہ بات اٹھی تھی نا، آئی تھنک 22 کی بات ہے، 2022 کی، شاید آپ لوگوں کو پتا ہو. تو بہت یہ بات اٹھی تھی کہ جی قربانی کرنے کے بجائے پانی کا کولر لگوا رہے، یا قربانی کرنے کے بجائے قربانی کرنا کا کیا فائدہ ہے، ہمیں اپنی جانور قربان کر کے خود ہی کھانا ہے نا، یا ایک جانور کی جان چلی جائے گی یا وہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ اینیمل رائٹس کے بھی اگینسٹ ہے. اور آپ جو کسی لڑکی کی شادی کرواتے ہیں اس کی جگہ کسی غریب کی، اس طرح کے کام کریں وغیرہ، یہ چیزیں بہت چلی تھی، ابھی بھی خیر چلتی ہی ہوں گی، لیکن اس زمانے میں ایک دم سے فیمس ہوئی تھی یہ ساری باتیں نا. تو یہ ان کی نگیٹ کرنا شاعر اللہ کو، یہ کیا ہے، یہ بھی بے حرمتی میں ہی آ جائے گا. تو اکثر لوگ نا ان چیزوں میں خیال نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا اوپینین ہی تو دے رہے ہیں تو کیا ہو گیا.
یا میمز وغیرہ پر بھی ہم جسٹ فار فن ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ہو گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں جب جیسے ہمارے والدین ہیں، اس کو والدین کی اگزامپل سے سمجھنا ذرا آسان ہے. یا جس کی بھی بہت زیادہ احترام ہے نا آپ کے دل میں، اس کی مثال سے سمجھ لیں. جیسے والدین کا بہت زیادہ احترام ہوتا ہے، عزت ہوتا ہے ہمارے دل میں، تو ہم نہیں مذاق اڑاتے ان کا. یا میرے فرینڈز ہیں میرے ارد گرد، یا میرے ہسبینڈ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ دس از دا ریڈ لائن. ہم اس کے ماں باپ کا مذاق نہیں اڑا سکتے، یا ان کے ماں باپ کے جو بھی ڈیسیجنز تھے، جو بھی ان کی، ہر ایک کے والدین کی کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ان کی مسٹیکس بھی ہوتی ہیں لائف میں، لیکن ہم ان کو پکڑ پکڑ کر ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ان کا مذاق نہیں اڑاتے، ان کو ہر وقت احساس نہیں دلاتے. تو اسی طرح باقی شعائر اللہ کا بھی اسی طرح احترام کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ اسی طرح ایپلیکیبل ہوگی ہر چیز کے اوپر. پھر قرآن مجید کی ہم بات کر رہے تھے کل، تو قرآن مجید کو جیسے ہم غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، تھوڑا اوپر رکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے پاؤں آگے پھیلے ہوئے نہ ہوں، آگے سیدھی ٹانگیں کر کے ہم قرآن مجید نہ پڑھیں، لیٹ کر نہ پڑھیں. اب یہ سب حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حرمت کے البتہ خلاف ہے، یہ عزت کے خلاف ہے. جیسے والد آتے ہیں، ابو آتے ہیں گھر میں. آج کل تو ویسے زیادہ فرینکنس ہے، آپ لوگ شاید اتنا نہ ریلیٹ کر پائے جو ینگ بچے، لیکن ہماری جنریشن، ملینیلز کی جنریشن میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ ابو جب گھر پہ آتے تھے تو ہم ایسے ابو کے سامنے لیٹے ہی نہیں رہتے تھے، بلکہ تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، تھوڑے سے سیدھے ہو جاتے تھے، اس طرح کی چیز نا. تو یہ سارا کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ عزت میں کیا جاتا ہے کہ فوراً جیسے ابو آئے بھی ہیں تو چلو جا کر فوراً اٹھ کر پانی دو ابو کو، اس کے بعد پھر گیمیں شیمیں اگر کھیل رہے تو وہ چھوڑ دو، اب ابو کے پاس بیٹھو. تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ عزت میں کیا جا رہا ہے نا، محبت میں کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح شعائر اللہ میں بھی اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، آج کل یہ بھی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہے نا، آج کل نہیں، کچھ بہت عرصے سے یہ ساری باتیں، کیوں قرآن کو اوپر ہی کیوں رکھنا ہے، نیچے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ غلاف میں کیوں لپیٹنا ہے، ایسے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اب غلاف میں نہ بھی لپیٹیں، وہ کوئی مرضی، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. غلاف میں بیسیکلی مٹی کی وجہ سے، ڈسٹ کی وجہ سے لپیٹا جاتا ہے، لیکن ایک آپ اس کو احترام بھی تو دے رہے ہیں نا، ایک عزت بھی تو دے رہے ہیں نا. تو ایک عزت اگر کوئی دے رہا ہے اور آپ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں مل رہا، لیکن اس کو البتہ ثواب ضرور مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بلا وجہ کیوں جی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے؟ جس چیز سے کوئی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، احترام کو کوئی اللہ نے ڈیفائن کر کے آپ کو نہیں دیا کہ جی یہی عزت ہے. عزت اور احترام جو چیز ہوتی ہے نا، اور ادب بھی، اس کے اندر ادب بھی آ جائے گا. ادب جو چیز ہوتی ہے نا، وہ بیسکلی کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے اس کی ڈیفینیشن. جیسے قرآن میں بار بار معروف کا ورڈ آتا ہے، سورۃ النساء میں، سورۃ البقرہ میں ہم نے بار بار پڑھا کہ معروف طریقے سے کسی کو ڈیل کرو، بات کرو تو معروف طریقے سے کرو. اب وہ معروف طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو آپ کے معاشرے میں جس کو بہترین سمجھا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں ایک چیز کو معروف سمجھا جا رہا ہو، تو کسی اور کنٹری میں کسی اور چیز کو معروف، کسی اور طریقے سے بات کرنے کو زیادہ اچھا سمجھا جا رہا ہو، تھرڈ کنٹری میں کسی اور طریقے سے بات کرنا زیادہ بہتر سمجھا جا رہا ہو. تو یہ طریقے جو ہیں عزت دینے کے، ادب دینے کے، یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرے گا آپ کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. تو اگر ہماری سوسائٹی میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو تھوڑا اونچا کر کے رکھتے ہیں، یا اس کو لپیٹ کر رکھتے ہیں، یا اس کو اس کی طرف ٹانگیں کر کے نہیں پھیلاتے، یا پڑھتے ہوئے بھی نہیں پھیلاتے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ عزت کی وجہ سے، ٹھیک ہے. پھر کعبہ کی طرف بھی ٹانگیں کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، احترام کی وجہ سے. اس کو تو البتہ علماء گناہ بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح لوگوں کو اور بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، جیسے اذان ہے، اذان ہو رہی ہے تو جی کیوں سر پہ دوپٹہ لینا؟ حالانکہ شروع سے ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج تھی، سر پہ دوپٹہ لیا جاتا تھا جب اذان ہوتی تھی. اب وہ کیوں لیا جاتا تھا؟ وہ اس کے احترام کی، اسی آیت کی وجہ سے لیا جاتا تھا. اب یہ آیت کی ریلیونس آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جس کی ریلیونس ہم نے کمپلیٹلی اپنے معاشرے سے ہٹا دی. ادب اور احترام جو ہے نا، ہم اس کو نکالتے جا رہے ہیں اپنی سوسائٹی سے. حالانکہ بڑوں کا ادب کرو، یہ تو باقاعدہ ایک حدیث ہے نا، ہم سب کو پتہ ہوتی ہے. پھر بھی آج کل ہم بڑوں کا ادب نہیں کرتے، ٹیچر کا کوئی ادب نہیں ہوتا، پیرنٹس کا ایون کوئی ادب نہیں ہوتا. آج کل یہ سچویشن بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کا یا ریچولز کا تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں ہم ادب کریں، ان چیزوں کا کیوں خیال کرنا ہے؟ ان کے بارے میں اگر کچھ کہہ دیا، میں نے اگر اپنا اوپینین دے دیا کہ جی کیوں ضروری نہیں ہے کہ اب میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں، کیوں میں پڑھوں فجر کی نماز؟
مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، تو میرے لیے بہت سارے لوگوں کو میں نے باقاعدہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، روزوں کی وجہ سے نا میرا لائف سٹائل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، میری جو روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے نا، ایٹنگ ہیبٹس جو بنی ہوئی ہیں، میں نے صبح بریک فاسٹ کرنا ہے، لنچ کرنا ہے، وہ میرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جی میں روزے نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا جو بھی ہے نا، جو بھی سسٹم ہے آپ کا، آپ اس کو کہنا، وہ اوپینین دینا، وہ بتانا، یہ کیوں ضروری ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کیس آپ کے کوئی عجیب سے افکار ہیں، آپ کی عجیب سی سوچ ہے، اور آپ کو اس پہ کنونسڈ نہیں ہے کسی چیز پر، ایک تو آپ کو نالج حاصل کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر آپ اتنے لبرل ہیں تو آپ اس کو اس طرح اوپنلی کہہ نہیں سکتے، آپ بے حرمتی کہہ رہے ہیں، آپ رمضان کی بے حرمتی کہہ رہے ہیں، روزوں کی بے حرمتی کہہ رہے ہیں، تو رمضان اور روزے کیا ہے؟ یہ بھی شعائر اللہ میں آ جائیں گے، ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ تو اذان کی ہم بات کر رہے تھے، اذان پہ اچھا خاصا ہم لوگ دوپٹہ لیتے تھے، دوپٹہ کیوں لیتے تھے؟ کیونکہ وہ ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے کہ جی ہم نے جب کسی کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے تو ہم اپنا سر کور کر لیتے ہیں، جیسے بڑوں کے سامنے، جیسے بھائی ہیں، ابا ہیں گھر میں، تو ہم لوگ دوپٹہ لے کے رکھتے ہیں، چاہے محرم ہے، اور ماموں آتے ہیں، چچا تایا آتے ہیں، تو ہم لوگ دوپٹہ لے کر رکھتے ہیں، چاہے وہ محرم ہے، ہم کیوں دوپٹہ لے کے رکھتے ہیں؟ عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، کہ ان کے سامنے اچھا نہیں لگتا، ادب کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ دو آج کل یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، لیکن ان کا کانسیپٹ یہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ادب جو ہے نا، وہ سوسائٹی کو دیکھ کر اس میں جو ادب کی ڈیفینیشن ہے اسی طرح فالو کیا جاتا ہے، تو اسی کے ادب دینے کا یہ جو طریقہ تھا نا دوپٹہ لینا، اسی کی وجہ سے ہم اذان کے ادب کی وجہ سے، اذان ہوتی تھی تو ہم سب سر کور کر لیتے تھے۔ اب یہ ڈیفینیٹلی فرض نہیں ہے، کہیں یہ الگ سے مینشن نہیں ہے کہ جی اذان ہو رہی ہے تو دوپٹہ لینا ہی ہے، تو اب کوئی اگر نہیں لیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ، اور اس کے ذہن میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بے حرمتی کر رہا ہے اذان کی، صحیح ہے؟ اذان کی بے حرمتی کی وجہ سے وہ دوپٹہ نہیں لے رہا، تو یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ بے حرمتی کرنے کے لیے، کرنے کی نیت سے دوپٹہ نہیں لے رہا، یا کسی اور کچھ اور بولے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور باتیں کیے جا رہا ہے، باتیں کیے جا رہا ہے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ جی وہ اذان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کے ذہن میں، اور اس کا کوئی ادب نہیں ہے، تب ظاہر ہے اسے گناہ ملے گا۔ لیکن اس کو اگر بے حرمتی کی نیت نہیں ہے، پھر اگر کوئی دوپٹہ نہیں لے رہی خاتون، تو ظاہر سی بات ہے گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ جی کہاں لکھا ہے، دکھائیں کہاں لکھا ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے میں نے اگر نہیں لیا میں تو نہیں لوں گی، اس طرح کی ضدیں لگانا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور کیوں غلط ہے؟ اب یہ بے حرمتی کے اس میں آ جائے گا، اگر اس طرح ایروگنس میں آپ ایک چیز سے انکار کرتے، اور اذان ہو رہی ہے اس میں دوپٹہ لے لیا کسی نے، باقی لوگ اگر دوپٹہ لے رہے، وہ بلکہ زیادہ ریکمینڈیڈ ہے بجائے اس کے کہ آپ دوپٹہ نہ لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہر چیز میں کہاں لکھا ہوا ہے، یا کتنا گناہ ہے، کتنا ثواب ہے، صرف یہ نہیں دیکھا جاتا، کچھ کام ادب کی وجہ سے بھی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز حرام حلال ہونے کی وجہ سے نہیں کی جاتی، یا فرض ہونے کی وجہ سے اور گناہ ہونے کی وجہ سے نہیں کی جاتی، بلکہ بہت سارے کام ادب کی وجہ سے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ہوپ فلی یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں نا بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اس کو میں نے تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کیا ہے۔ اب آگے چلیے، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی ماہ حرام کو، ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی قربانی کے جانور کو، اور نہ ہی پٹے والے جانوروں کو، اور نہ ارادہ کرنے والوں کو بیت الحرام کا۔ کیا مطلب ان سب کا؟ کہ ان سب کی بھی حرمت کا خیال رکھا جائے گا، ان سب کا ادب کیا جائے گا، اور ان سب کو بھی، ان سب کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ولا شہر الحرام، حرمت والا مہینہ، ٹھیک ہے؟ حرمت والے مہینے کی، تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ چار ہمارے حرمت والے مہینے ہیں، ذی الحج، ذی قد، ذی الحج، محرم، یہ تینوں اکٹھے آتے ہیں۔ ابھی شوال کے بعد ذی قد ہی آنا ہے، شوال کے بعد جو ذی قد آئے گا نا، وہ ذوالقاعدہ بھی کہتے ہیں اس کو، ذوالقاعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تین مہینے اکٹھے آئیں گے، اس کے بعد ان تینوں کو چھوڑ کر آگے جا کے رجب۔ یہ جو چار مہینے ہیں ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، ان کا ذکر آگے جا کے نا سورۃ التوبہ میں باقاعدہ ان کے چاروں کے نام آ جائیں گے، اور اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تب بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ تو ان چار مہینوں کی بھی ایون حرمت ادب کیا جائے گا۔ اب ان کا ادب کیسے کیا جائے گا؟ اب اس کا مطلب یہ ان چاروں مہینوں میں آپ خصوصاً سر پہ دوپٹہ لے کر پھیریں، یہی ادب کی نشانی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ادب جیسے ریکوائرڈ ہے،
ریکوائرڈ ہے ویسے کیا جائے گا. اچھا اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں دوپٹہ کیوں لینا ہے سر پہ. ٹھیک ہے اگر آپ نے دوپٹہ ویسے ہی نہیں لیا یا تھا نہیں دوپٹہ چلو نہیں لیا یا چلو سر سے سرک گیا کوئی گناہ نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے دوپٹہ نہیں لیا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو لکھا کہا ہوا ہے کیوں دوپٹہ لیتے ہیں دوپٹہ تو لینا ہی نہیں چاہیے. البتہ یہ ایکسٹریم بھی غلط ہے. ٹھیک ہے ایکسٹریمز پہ جانا ہمیشہ غلط ہو جاتا ہے. اس طرف کی ایکسٹریم بھی غلط ہے کہ جی لو ہی نہ اور دوسری ایکسٹریم بھی غلط ہے کہ جی اگر نہ لیا تو بہت گناہ ہو جائے گا. کیوں لیتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہوئے دوپٹہ؟ وہ بھی رسپیکٹ کی وجہ سے ہی لیتے ہیں. حرمت کی وجہ سے ادب کی وجہ سے لیا جاتا ہے. ہوپ فلی ادب کی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ادب جو چیز ہے نا اس کو وہ سوسائٹی سے ہی نکلتی جا رہی ہے تو اس کی ڈیفینیشن کو پریزرو کرنا اور اس کی ڈیفینیشن کو سمجھانا آج کل ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. وہ شعر آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے نا محبت کے قرینوں میں ادب ہی پہلا قرین ہے. آپ کو قرینہ مطلب سٹیپس ہیں ایک لیڈر کے ایک سٹیئرز ہیں آپ سمجھے سیڑھیاں ہیں. اس کا پہلا سٹیپ ہے ہی ادب. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اب محبت ہے لیکن ادب ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں. قرآن مجید سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے لیکن ادب ہے نہیں احترام ہے نہیں تو وہ محبت پھر مکمل نہیں ہے. امام مالک یہ جو امام ہے نا امام مالک کا واقعہ آتا ہے یا کسی اور امام کا واقعہ آتا ہے ایگزیکٹلی مجھے نام نہیں یاد. جو تین امام ہیں نا امام مالک یا امام شافعی بیسکلی ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ. تو ان کی والدہ جب ان کو لے کر جاتی تھی نا اپنے ان کے ٹیچرز کے پاس تو وہ کہتی تھی کہ پہلے ادب سیکھنا پہلے ادب سیکھنا بعد میں علم سیکھنا. ٹھیک ہے اور جب وہ واپس آتے تھے تو ان سے پہلے پوچھتی تھی کہ تم نے آج ادب سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. ٹھیک ہے ادب سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. علم تو چلو تم سیکھ ہی لوگے. نالج تو دیکھیں گوگل بھی چلا کے سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے یا آڈیو سن کر آپ بہت کچھ علم سیکھ لیتے ہیں. لیکن ادب سیکھا ہے کہ نہیں. اور ادب عموماً پریکٹیکلی دیکھ کر ہی سیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے کس طرح ادب کر رہے ہیں کس طرح احترام عزت دے رہے ہیں کسی چیز کو بڑوں کی کیسے عزت ہے. دیکھ دیکھ کر ہم اس کو سوسائٹی میں اڈاپٹ کرتے ہیں ادب کے جتنے بھی فیچرز ہوتے ہیں. صحیح ہے سمجھ آ رہی ہے نا. اسی طرح آگے جا کے سورۃ طٰہٰ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے جوتے نعلیک اپنے جو جوتے ہیں ان کو اتار دیجیے ان کو اتار کے آگے آئیے. تو جوتے کیوں اتروائے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ وہاں پہ کیا ضرورت تھی جوتے اتارنے کی؟ یہ جوتے اتار کے کیا سیکھا تھا؟ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں نماز پڑھنے تو نہیں گئے تھے. اللہ نے کلام کرنا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے. پہلی دفعہ جو کلام ہوا تھا اس کی بات کر رہی ہوں. تو کیوں جوتے اتارنے تھے؟ تو یہ ادب تھا جو کہ سکھایا جا رہا تھا کہ اب آپ ایک مقدس وادی میں آ رہے ہیں. اب اللہ سے کلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اب آپ جوتوں کو پیچھے اتار دیجیے اور جوتے اتار کر آگے تشریف لائیے. ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر ہم جوتے اتارتے ہیں کہیں جاتے جیسے مسجد میں انٹر ہونا ہے حالانکہ صاف جوتوں میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے صاف جوتے جو ہوتے ہیں نا ان میں گندگی نہیں لگی ہوئی. اگر گندگی مطلب جو چیزیں اس کے خلاف ہے نا طہارت کے خلاف ہے وہ نہیں اگر لگی ہوئی مٹی کی بات نہیں ہو رہی جو طہارت کے خلاف جو چیزیں اگر وہ جوتے کو نہیں لگی ہوئی تو جوتے میں نماز پڑھنا تو جائز ہے. لیکن پھر بھی ہم جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں اور ہم جوتوں کو مسجد سے باہر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں لے کر جاتے. تو یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ ادب اور احترام کی وجہ سے کرتے ہیں. صحیح. تو اب حرمت والے مہینوں کی بات ہو رہی تھی. حرمت والے مہینوں کی حرمت کیا ہوتی ہے؟ ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی حرام کر دیا ہے کہ ان میں جنگ و جدل نہیں کیا جائے گا. حرمت والے مہینوں میں جنگیں کرنا حرام ہو جاتی ہیں. تو باقی اگر کہیں پہ جنگ ہو رہی ہو نا تو حرمت والے مہینوں میں اس کو روک دیا جاتا ہے. پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا اور باقی مہینوں میں البتہ جنگ کو کنٹینیو رکھا جاتا تھا. ایون اگر حرمت والے مہینوں میں کوئی وہ لوگ کسی دشمن کو دیکھ بھی لیتے تھے نا تب بھی جنگ نہیں کرتے تھے کہ جی یہ میرے بھائی کا قاتل ہے لیکن ابھی میں اس کو نہیں مار سکتا کیونکہ ابھی محرم کا مہینہ ہے. یہ چاروں مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ ہے تو ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تو قتل کرنا یا قتال کرنا یہ سب حرمت والے مہینوں کے خلاف ہے. اور حرمت والے مہینوں میں جو یہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں نا آپس میں لڑنا جھگڑنا باقی گناہ کرنا چوری ڈاکے فراڈ اور کسی بھی قسم کا گناہ اس کے حرمت ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے نا ان گناہوں کی انٹینسٹی بھی بڑھ جاتی ہے.
ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے جو اس کا امپیکٹ ہے نا وہ بھی بڑھ جاتا ہے ہمارے ظاہر نامہ اعمال پر اور ایون دنیا پر بھی. اور اسی طرح اپوزٹ از آلسو کریکٹ کہ ان مہینوں میں روزے رکھنے کا زیادہ ثواب ہے. جیسے محرم کے شروع کے سارے دنوں میں روزے رکھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے. ذی الحج میں باقاعدہ اللہ نے حج کی عبادت دے دی اور ذی الحج میں بھی روزے رکھنے کا ثواب ہے. 9 10 کو 10 نہیں 9 ذی الحج کو جو روزہ رکھا جاتا ہے پھر محرم میں 9 10 کو رکھا جاتا ہے اور شروع کے دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں. فرسٹ آنورڈز بھی رکھ سکتے ہیں محرم میں بھی ذی الحج میں بھی. تو یہ سب کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ ان مہینوں میں جو نیک کام ہیں ان کے کرنے کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. تو یہ حرمت والے مہینوں کی صرف اور صرف ان کی حرمت کی وجہ سے ہے. اب اگر ہم نے قرآن نہ پڑھا ہوا ہو اور یہ والی حرمت والی آیتیں نہ پڑھی ہوئی ہوں تو ہم پھر یہی کہیں گے تو کیا ہو گیا محرم ہو یا سفر ہو بھی فرق کیا ہے. کوئی بھی فرق نہیں ہے. دونوں مہینے ایک ہی جیسے مہینے ہی ہے نا دونوں. تو یہ کیا بات ہے کہ جی ایک مہینے میں جی جنگ نہیں کر سکتے دوسرے مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے. تو اس وجہ سے علم صحیح علم حاصل کرنا اور اس کے اکارڈنگلی پھر ڈیسیجنز لینا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ حرمت والے مہینوں کی بات ہوگی. آگے کیا ہے ولل ہدیہ. ہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدی قربانی کے جانوروں کو کہتے ہیں. تو قربانی کے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو. تو قربانی کے جانوروں کی تو قربانی کی کیسے بے حرمتی آج کل کی جاتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. پرانے زمانوں میں بھی اس طرح کے کوئی نہ کوئی طریقے رائج ہوتے تھے. اور قربانی کے بیسکلی وہ جانور جو ہے نا جو حج اور عمرے پر جاتے ہوئے لوگ ساتھ لے کر جاتے ہیں نا اس کو اصل میں ہدی کہتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے نا تو ان کے ہاں رواج ہوتا تھا کہ قربانی کے جاتے وقت قربانی کے جانوروں کے کانوں پہ ڈیزائننگ کر دیتے تھے. کاٹ کاٹ کر سوراخ کر دیتے تھے یا کچھ نا کھود کر ٹیٹوز ٹائپ بنا دیتے تھے کہ نشانی لگ جائے کہ جی یہ ہمارے ہیں. تو یہ سارا کچھ بے حرمتی میں ہی آئے گا. آج کل یہ پریکٹسز نہیں ہیں لیکن اس زمانے میں یہ سب ہوتی تھی. تو یہ سارا کچھ بے حرمتی میں آئے گا اور یہ اس سب کی ممانعت ہے. آج کل ہم کیسے بے حرمتی کرتے ہیں تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ حرمت کی ڈیفینیشن وتھ ٹائم ٹو ٹائم ماڈیفائی ہو سکتی ہے چینج ہو سکتی ہے. اگلا کیا ہے ولل قلائد. اور نہ ہی ان جانوروں کی بے حرمتی ہونے پائے جو کہ جن کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں. قلائد کون سے جانور ہیں؟ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں. مطلب پٹے ڈالنا بھی اسی چیز کی علامت ہوتی تھی پرانے زمانے میں کہ یہ قربانی کے جانور ہیں. پٹوں کو نا قلادے بھی کہتے ہیں کہ قلادے ڈالے گئے ہیں ان کے گلوں میں نا. تو یہاں پر بھی کن جانوروں کی بات ہو رہی ہے؟ قربانی کے جانوروں کی ہی بات ہو رہی ہے. کہ ہدی یا ہدی مطلب وہ جانور جن کو آپ ساتھ لے کر آ رہے ہیں ان کی بھی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے. یا جن جانوروں کے گلے میں آپ نے پٹے ڈال کر یہ سائن کر دیا یہ بتا دیا کہ جی ان کو آپ قربانی کے لیے یوز کریں گے اب ان کی بھی بے حرمتی نہیں آپ کر سکتے. ان کی عزت کریں ادب کریں. اب جانور کا ادب کرنا سوچیں ذرا. اب ہمارے یہاں ایسے کوئی کانسیپٹس ہی نہیں ہے. اکثر لوگ جانوروں کو بھی اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب صرف جانوروں کو تنگ کرنا تو کسی کو بھی کسی بھی کریچر کو اریٹیٹ کرنا یا اس کو تکلیف دینا وہ تو ایک الگ سے گناہ ہو جاتا ہے نا. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں 2 بکریاں ہیں. اب ایک بکری قربانی کی کا جانور ہے اور دوسری بکری ویسے ہی کھڑی ہے. تو خیال تو دونوں کا ہی کیا جائے گا لیکن جو قربانی کا جانور ہے اس کو البتہ زیادہ اس کی حرمت کا خیال کیا جائے گا. اس کا تھوڑا زیادہ اس کی کیئر کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم پیش کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ولا مین البیت الحرام. نہ ہی جو بیت الحرام کے طلبگار بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یبتغون فضلا من ربہم. اور اللہ تلاش کرتے ہیں وہ فضل اپنے رب کی طرف سے. اس کا مطلب ہے جو عازمین بیت الحرام ہے مطلب وہ لوگ جو کہ بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں حج یا عمرے کا قصد کر کے سفر کر رہے ہوں. مینا کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والے. ٹھیک ہے. ارادہ کرنے والوں کو بیت الحرام کا بیت الحرام مطلب بیت اللہ اللہ کا گھر. اب وہ بھی حرمت والا ہے. بیت الحرام حرام کا کیا مطلب ہے؟ حرمت والا. مطلب کہ بیت الحرام بیت اللہ حرمت والا گھر ہے یعنی اس کا اتنا ادب کیا جائے گا کہ وہاں پر وہ کام جو کہ باقی جگہوں پہ کرنے حلال ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کرنے حرام ہو جائیں گے. اتنا وہاں پہ اس کا ادب کیا جائے گا. اگزامپلس میں نے کل دی تھی اس کی بیت اللہ کی.
یہاں پر یہ جو ارادہ کرنے والے ہیں نا بیت الحرام کا، یعنی جو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ان کی حرمت کی بات ہو رہی ہے. لیکن بیت اللہ اور مسجد نبوی یہ دونوں ہمارے حرم ہیں، یہ بھی حرم ہے. حرم کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ بھی حرمت والی جگہ ہی ہیں، اور ان کی حرمت کا خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کو نہیں مار سکتے، کیڑے مکوڑوں کو نہیں مار سکتے. آپ ویپنز لے کر، اسلحہ لے کر اوپنلی پھر نہیں سکتے، جنگ و جدل وہاں پر نہیں ہو سکتا، لڑائی جھگڑا کرنا وہاں پر. اور اگر اس میں سے کچھ بھی وہاں پر کیا جاتا ہے نا، چوری ڈاکہ وغیرہ، تو اس کا گناہ بھی کئی درجے بڑھ جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا، اسلحہ لے کر آپ لوگ نہیں پھر سکتے، لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پھر جو حرمین کے پریزیڈنٹ وغیرہ ہیں یا امام ہیں، ان کو پھر سیکیورٹی دی جاتی ہے. تو اگر کوئی ویلڈ ریزن ہے وہ ایک الگ بات ہے. جیسے کنسٹرکشن ہے، تو آپ سے وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے کنسٹرکشن کے لیے تم لوگ گھر درخت اگر کوئی ریموو کرنا پڑ رہا ہے کر لو، ادروائز وہاں کا کوئی پودا تباہ نہیں کیا جائے گا، کسی پودے کو نہیں اکھاڑا جائے گا، سوائے ایک جڑی بوٹی کی. آپ سے وسلم نے حضرت عباس کو اجازت دی تھی کسی جڑی بوٹی کی. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر جیسے شکار وہاں پہ نہیں کر سکتے. اب وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کتنے پرندے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو ان سارے پرندوں کو آپ پکڑنے لگ جائیں، پکڑ کے جیل میں وہ پنجروں میں ڈالنے لگ جائیں، بیچنے لگ جائیں، تو یہ سارے کام وہاں پر نہیں کر سکتے. حرمین میں یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جیسے شکار کرنا باقی جگہوں پہ جائز ہے، لیکن حرمین میں جائز ہے. اب واپس آتے ہیں اسی پورشن کے اوپر. 2 منٹ بھی ہمارے رہ گئے، اس کو تھوڑا سا اسی پورشن کو صرف ہم کر لیتے ہیں. کیا بات کر رہے تھے ہم؟ اور نہ ہی ارادہ کرنے والوں کو بیت الحرام کا یبتغون فضل من ربہم ورضوانا، جو چاہتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور اس کی رضامندی. یعنی وہ گھر سے یہ اس نیت کے ساتھ نکلے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ جب نکلے ہیں تو ان لوگوں کے بھی، عازمین بیت الحرام جو ہیں، ان کی بھی عزت و احترام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. مطلب ان لوگوں کی بھی عزت کی جائے. اب یہ لوگ احرام میں ہیں یا ایون جو طواف کے لیے بھی جا رہا ہے، ان سب کا بھی عزت اور احترام کی جائے گی. اب آپ نے دیکھا یہ جب سعودیہ جاتے ہیں سارے حج اور عمرہ کرنے کے لیے فلائٹس لے کے، تو ان کو باقاعدہ ویلکم کیا جا رہا ہے، عموماً اچھا سلوک ہی کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب جاتے ہیں لوگ تو ان کو فری میں اتنا حج وغیرہ کے دوران خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا حج کے دوران باقاعدہ کھانا کتنے لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں فری میں. پینے کی چیزیں، آئس کریمز وغیرہ کتنی زیادہ فری میں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم کئی وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، وہاں پہ جو پولیس وغیرہ کھڑی ہوتی ہے وہ پنکھے سے ہوا دے رہی ہوتی ہے حاجیوں کو. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ان کا ادب کیا جا رہا ہے. ان کا ادب کریں، اور ان کا ادب زیادہ کریں کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ادب کیا جائے گا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. ہاں اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر تم شکار کرو. تو شکار کرنا بیسیکلی اس زمانے میں ضرورت تھی نا، اس وجہ سے یہاں پر اس کی یہ کہا جا رہا ہے، اس بات پر اینڈنگ کی جا رہی ہے. وَإِذَا، اور جب حلل تم حلال ہو جاؤ، مطلب احرام میں سے نکل جاؤ. اچھا، احرام جب پہنا ہوا ہوتا ہے تب آپ شکار نہیں کر سکتے، یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا. تو جب تم حلال ہو جاؤ مطلب احرام میں سے نکل گئے ہو، فَاسْتَادُوا، تو اب چاہو تو کیا کرو؟ شکار کرو. تو شکار کرنے کی اب اجازت دی جا رہی ہے. اور کیونکہ اس زمانے میں ضرورت ہوتی تھی کہ وہ شکار کریں گے تو ہی وہ لوگ کھائیں گے. ٹھیک ہے. تو 5:30 از آور ٹائم. انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس آیت کو ہم کل مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.